प्रेज़ गॉड। आज हम सीखेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में से आज सीखेंगे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। खुदावंद बड़ी बरकत दे कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अमूमन हम पाकीज़गी के ताल्लुक से बात करते हैं कि खुदा को पाकीज़गी पसंद है। आज जो हमने तिलावत को सुना, आज की तिलावत भी हमें ये सिखाती है कि खुदा पाकीज़गी को बहुत पसंद करता है। लिखा है, अपने आप को धो और अपने आप को पाक करो। इन अल्फाजों को बड़ी तरतीब से कहा गया, बोला गया। खुदा यशायाह को हुक्म देता है, प्रॉफिट यशायाह को, यशायाह नबी को, कि मेरी उम्मत से बोल कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारी दुआएं सुने, अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारी शिफायतों के पर कान लगाए, खुदा का हाथ तुम पर आए, तो फिर मेरी उम्मत से बोल कि अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। हम मोस्टली प्रेयर में बोलते हैं कि खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर आए। मैंने ये सीखा, जब तक हम पाक नहीं होते, खुदा का पाक हाथ हमारे ऊपर नहीं आता। खुदा हमारी आवाज़ को सुनता ज़रूर है, लेकिन हमारे ऊपर खुदा का हाथ उस वक्त तक नहीं बढ़ता जब तक हम खुद पाकीज़गी को लेना नहीं चाहते। खुदा ने हर शख्स को, बाइबल भरी पड़ी है, खुदा ने हर शख्स को पाकीज़गी से तोला और फिर उसे ब्लेस किया। अगर शमसून के ताल्लुक से देखें तो शमसून की जब पैदाइश हुई तो कहा गया था कि इसके बालों को इसके बालों को कटिंग ना किया जाए, इसके बालों को उस तरह कैंची ना लगे, क्योंकि इसके बालों के अंदर मैंने पाकीज़गी का मसा रखा हुआ है और वो कुव्वत से भरा मसा है। इसका भेद शमसून को पता था। जो ही इसका भेद तारीकी की स्पिरिट तक पहुंच गया तो उसने सबसे पहले शमसून के बालों पर अटैक किया, पाकीज़गी पर अटैक किया। आज भी ऐसा होता है। बंदा बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा पढ़ा लिखा होता है, उसके पास बड़ा नॉलेज होता है, लेकिन जो ही आप अपनी पाकीज़गी का भेद तारीकी की कुव्वतों को दे देते हैं, गैरों को दे देते हैं, तो तारीकी की कुव्वतें पाकीज़गी को हमसे छीन कर ले जाती है। जो ही पाकीज़गी हमसे जुदा होती है, विद इन नैनो सेकंड से पहले इब्लीस हमारा शिकार कर लेता है और हमें गुनाह में इब्लीस ले जाता है। खुदा ने हमेशा हर शख्स को बरकत देने के लिए पाकीज़गी के तराजू में उसे रखा और उससे तोला कि क्या ये पूरा आता है। आज मैंने शायद मंडे को भी बता रहा था कि कई दफ़ा बच्चों की तरह हम खुदा से खेलना शुरू कर देते हैं। खुदा ना तो इंसान है ना बच्चा है। खुदा एक हस्ती का नाम है जिसे समझना जिस्मानी अकल से बाहर है। दाऊद बादशाह बहुत सिताइश करता था, लेकिन वो खुदा को समझ नहीं पाता। वो कहते हैं, जब मैं डरता हूँ खुदावंद, मैं तेरे रहम के नीचे आ जाता हूँ। जब मुझे खौफ आता है, मैं तेरी पनाहगाह में आ जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे बस यही समझ होती है कि मैं खुदा के पास चले जाऊँगा तो मैं सेफ हो जाऊँगा। खुदा को समझने के लिए पाकीज़गी का होना हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है। एक होती चीज़ ज़रूरी, एक होती बहुत ज़रूरी।
اشد ضروری. لمٹس کراس کر کے جب ہم پاکیزگی کے اندر آتے ہیں اس وقت خدا ہمیں کچھ خاص برکتیں دیتا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نیک اور بد دونوں شخصیات کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ چلنے والے مقدسین جو ہیں ان کے اوپر بھی، اور جو بدکار ہیں گناہ سے بھرے ہیں ان کے اوپر بھی ہر روز خدا آسمان کھولتا ہے اور آسمانوں سے دھوپ آتی ہے، اسے دھوپ ملتی ہے، اسے پانی بھی میسر ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، اسے روٹی بھی خدا پرووائڈ کرتا ہے. لیکن مقدسین سے خدا ایک خاص تقاضا کرتا ہے. میں شاید ایک دن کسی کو بتا رہا تھا کہ جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں، خدا اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے جب ہمیں پاک کر دیتا ہے اس وقت ہم باپ کے تخت کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر باپ کا ہم منہ بن جاتے ہیں. باپ ہم سے کلام کرتے ہیں. باپ کا منہ اس لیے بولتا ہوں کہ باپ کی باتیں ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جب اس قدر پاکیزگی کی حالت میں آ کر انسان گناہ میں گرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا ٹوٹ جاتا ہے. خدا نے بڑے ہوتے ارمان ہوں دے اس بیٹے کے اوپر جسے خدا نے فرسٹ آف آل معاف کیا، سیکنڈ اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھو کر پاک کیا، تھرڈ اپنے مذبح پر آنے کا موقع دیا، فورتھ اسے اپنا مکاشفہ دیا. تو جب ایسا شخص جس پر خدا کو بڑا ناز ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو خدا ٹوٹ جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے نا، خدا کہتا ہے میں انسان کو بنا کر ملول ہوا. خدا نے کہتے سوچے اس کی انی غلاظت ہوئے گی اس انسان کے اندر. آج بھی ایسا ہے، خدا کے قریب جب ہم آتے ہیں ہمیں بڑا ایزی فیل ہوتا ہے، لیکن خدا میں جب آپ محب ہو جاتے ہیں، مرج ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اس وقت جب دنیا کی خواہشیں آپ کے اوپر غالب آتی ہیں اور آپ اس میں سلپ ہو جاتے ہیں، خدا نہایت دکھی ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو نجات یافتہ نہیں ہے وہ گناہ کرتا ہے، سیم وہی گناہ ایک نجات یافتہ شخص کرتا ہے تے خدا نو بہت دکھ اودے تے آندا ہے جڑا نجات یافتہ ہے. خدا کہتا ہے تو نے پاکیزگی کا مزہ چکھ کر پھر گناہ کے اندر، بدی کے اندر، بدکاری کے اندر تو نے اپنے آپ کو گرا دیا. میں نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے تمہیں پاک کیا. یہ غور کرنے والی چیز ہے. اگر اس ورس سے پہلے آپ پڑھیں 15ویں آیت بائبل میں لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے، خدا کہتا ہے میں نہیں سنوں گا. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہے. اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو. میسیج تو بہت ہی لیتی ہے، یہ ایک کنونشن لیول کا میسیج ہے، لیکن آج کے لیے شارٹلی صرف اتنا ہی ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم جوں خدا میں بڑھتے ہیں ہمارے جو گولز ہوتے ہیں وہ ٹف ہوتے جاتے ہیں. جس طرح بچے گیمز کھیلتے ہیں نا، ون کیا، ون کرنے کے بعد انہیں ایک بڑا ٹارگٹ ملتا ہے، جب اسے ون کرتے پھر اس کے بعد ایک اور بڑا ٹارگٹ ملتا ہے. جب ہم خدا میں بڑھتے ہیں ہمارے گولز آہستہ آہستہ ٹف ہوتے جاتے ہیں. ان میں فتح دینا تو یسوع کا کام ہے، ہمارا کام وفادار رہنا ہے. ہم نے ایک گول پاس کر لیا، دوسرا گول اچیو کر لیا، تیسرا اچیو کر لیا، ہم بڑھ رہے ہیں، خدا بڑا خوش ہے، خدا پھر ہم پر فخر کرتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فتح ملتے 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 یکدم ہم بیک سلائڈر ہو جاتے ہیں. خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا، خدا اس بات سے کبھی خوش نہیں ہوتا. منڈے کی خاص بات ہم نے سیکھی کہ خادم دعا کرتے ہیں، خدا ہاتھ بڑھاتا ہے. شفا ایمان سے ہمیں ملتی ہے، نجات بھی ایمان سے ملتی ہے. ایمان کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی. دیکھیں ایک بڑی بھیڑ تھی یسوع کے ارد گرد، وہاں پر بھیڑ، شاگرد کہتے ہیں کہ اے استاد اتنی بڑی بھیڑ ہے، تیرے قریب قریب جو لوگ ہیں وہ تیرے اوپر گرتے جاتے ہیں، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ کس نے تجھے چھوا ہے؟ یہاں پر تو سینکڑوں لوگ تجھے چھو رہے ہیں. یسوع نے کیا نہیں، ہاں مینوں اج کسی نے ایمان دے نال چھویا، میرے اوپر گر رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، میرے معجزات دیکھنے کے لیے، میرے جلال کو دیکھنے کے لیے، میری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، لیکن مجھے آج کسی نے ایمان سے چھوا ہے.
اس کے ایمان کی وجہ سے میرے اندر سے قوت نکلی ہے اور اسے شفا ملی ہے۔ آج یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں 24 گھنٹے جو ہیں، یہ میں تو ویسے ہی بولتا ہوں اپنی الفاظوں میں کہتا ہوں، دن تو پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتا ہے، میں بولتا ہوں مصروفیات کی وجہ سے۔ ویسے 24 گھنٹے خدا میں پاکیزگی میں رہنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ ہماری جو باڈی کا ٹمپریچر ہے، ہمارے برین کا ٹمپریچر، وہ گھنٹوں کے حساب سے، موسم کے حساب سے بدلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایماندار جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، اسٹیبل ہوتے ہیں، ان میں اتاؤ چڑھاؤ نہیں آتا۔ سٹارٹنگ کی جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے، جب ہم سٹارٹ میں مسیح میں بڑھنا شروع کرتے ہیں اس میں اتاؤ چڑھاؤ آتا ہے، اس میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے، وفاداری، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے یسوع کو، بڑھتے جانا ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ۔ لیکن جب آپ کو خدا سکسیسفل کر دیتا ہے، جب آپ بلیس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد گرنا وہ خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ خدا کو اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ میں اتنا قوت سے بھرا ان کا بادشاہ ہوں، اگر میں قوت سے بھرا ہوں تو کی میری قوت کاٹے گناہ جڑے گا پہنے، کیوں گناہ میں یہ شخص گرا ہے؟ سمسون کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملا، آپ کو پتہ ہے، اس پر خدا کو بڑا ناز تھا۔ جب برکتیں زیادہ ہیں، میں کئی دفعہ اپنے تعلق سے سوچتا ہوں کہ اگر اتنے گفٹ ہے، گانے کا، بجانے کا، اور بجانے کا بھی ایک الگ گفٹ ہے، گانے سے ہٹ کر کلام سنانے کا، میٹنگ پروائڈ کرنے کا، انتظام کرنے کے کتنے گفٹ ہیں، خدا پتہ نہیں کتنا ناز کرتا ہے۔ تو اگر ایک شخص اتنی برکتیں لے کر پھر وہ ابلیس کی طرف دیکھیں تو خدا دکھی ہوتا ہے۔ اور ود پاسٹر آپ سب کو بھی خدا نے بہت سارے گفٹ دیے ہوئے ہیں، بے شمار گفٹ ہیں۔ میں نے تو چلے اپنے گفٹس کو آپ کو بتایا، لیکن تاڑے گفٹ میرے نہ بہت ہیں۔ آپ کی آئیز ٹھیک کام کرتی ہیں، آپ کی ایئرز ٹھیک کام کرتی ہیں، آپ کا ہارٹ ٹھیک کام کرتا ہے، آپ کی زبان ٹھیک کام کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ رات میں کسی چنگے پڑے بول دے دعا کر کے سوتے، پھر صبح اٹھ کے تو زبان کام ہی نہیں کر رہی؟ سسٹر ایسے کبھی نہیں؟ جی کروں بھائی، کہ صبح اٹھے تو بولے ہی نہیں جا رہا، تو بار بار برش کر رہے تھے، شاید کم بن جائے۔ کتنی برکتیں خدا نے ہمیں دی، بلیسنگز ہے، یہ گفٹس ہیں۔ دیکھیں جنہ کو قانونی ہے وہ کہتے کہ کیا ہے، ذرا اچھی بہن بولنا، ذرا سنیا نہیں گیا ہے، وہ بڑے پریشان ہیں۔ تو جنہ میں اکھاں نہیں ہوندیاں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کیسے یہ دنیا کیسی لگتی ہے، آسمان دا رنگ کس طرح دا ہے؟ تائی جی کہتے میں ایپل کھا رہا تو کس طرح دا ہوندا ہے ایپل، کیڑے رنگ دا ہوندا ہے؟ اکھاں نہیں ہے نا انہاں کو۔ تو خدا نے ہمیں آئیز دی ہیں، ہمیں بے شمار بلیسنگز دی ہیں، کوئی بندہ کسی سے کم تر نہیں ہے۔ میں نے تو یہ سیکھا اپنی لائف میں، ہر شخص پریشیس ہے، صرف ہم نے پاکیزگی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تانوں پتہ ہے 40 دنوں تو بعد ود پاسٹر ہم سب کو یہ ڈوز ملتی ہے پاکیزگی میں رہنے کی۔ انسان ہے، انسان ہم سب بھول جاتے ہیں۔ خدا کا روح پھر ہمیں کہتا ہے اپنے آپ کو دھو یسوع کے لہو سے، اپنے آپ کو پاک کر یسوع کے لہو سے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں ایک خاص بھید آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جن زندگیوں میں پاکیزگی برین کے اندر آ جاتی ہے، پاکیزگی ان کی روح میں آئی، بدن میں آئی، ان کے ہارٹ میں آئی، لیکن جب پاکیزگی کا لیول برین میں آ جاتا ہے، جو ابلیسی قوتیں، تاریکی قوتیں خوابوں کے ذریعے رشتہ بناتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ابلیس رشتے نہیں بنا سکتا خوابوں کی صورت میں۔ کیوں؟ کیونکہ برین میں پاکیزگی بہت زیادہ۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اسکالرز بولتے ہیں کہ خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو روح پھونکا آدم کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے یہ برین کے اندر بڑا ورک کرتی ہے۔ ہمارا روح جو ہے، ہمارے اندر جو روح ہے، دیکھیں انسان کے برین میں چوٹ لگے، برین پچک جائے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لتاں ایڈیاں وڈیاں سلامت ہوں، ہاتھ بھی سلامت ہوں، تو برین ایڈا بھی جڑا ہے تو پھس جائے تو کی ہوئے گا؟ خون نکل آئے گا۔
तो बंदा भी मर जाएगा। ब्रेन का बड़ा काम है बॉडी में। तो जो लत टूट जाए तो फिर बंदा फिर तो नहीं मरता ना, तो बंदा फाड़ फूड़ के सोच जाएगा। इसका मतलब कि ब्रेन छोटा सा है लेकिन ये दर्जा है ना बड़ा है। ब्रेन के अंदर स्कॉलर्स बोलती हैं हमारा रूह बहुत जुम्बिश करता है, और ब्रेन के अंदर ही अब्लिसी रूह भी बहुत ज्यादा जुम्बिश करता है। ब्रेन के अंदर वो घुसता है, काम करता है, बंदे नूं कहंदा तू छत तो छाल मार दे, अड्डा बड़ा तू दलेर, तो जो छत तो बंदा छाल मार दे तो क्या होता है, बाद से पता लग जाए लगता है। आपको पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं। जब पाकीज़गी का मैसेज होता है ना तो सीरियस बड़े सारे हो जाते हैं। फिर मेरी मजबूरी होती है कि कलीसिया को हंसाना है, कैसी हंस के पाकीज़गी रहनी। पाकीज़गी को डरावना अमल नहीं है, कैसी सीरियस हम हो जाते हैं। हम सब ने पाकीज़गी रहनी है जी आकाश भाई, हम सब ने पाकीज़गी यीशु से मांगनी, और जीसस की कुर्बानी के बाद पाकीज़गी को हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू जो ही आप अपने पर मांगते हैं आंखों से नजर नहीं आता। आज मैं यहाँ पर पानी पी रहा था तो मैं बोतल के साथ ही पी रहा, तो मैं देखा कि बोतल सारा पानी उसके अंदर रेड ब्रेड हुआ है। कहते मैंने प्रे की, उसमें से जो भी पी रहा था वो सारे यीशु का लहू पी रहे थे। तो ये खुदा रूहानी आंखों से दिखाता है, जिस्मानी आंखों से तो नजर नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है। जीसस का लहू मांगने से फौरी हमारे ऊपर ठहर जाता है, हम ब्लेस हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकीज़गी में बढ़े, पाकीज़गी में ब्लेस हो, तो फिर आपको यीशु का लहू हर रोज़ अपने ऊपर मांगना है। कौन कौन अपने ऊपर यीशु का लहू डेली मांगता है? सच सच हमने कहना है, सच्ची बात। जी जी, दोबारा हाथ खड़े करें जो जो मांगते हैं। वेरी गुड, खुदा बड़ी बरकत दे जो हर रोज अपने ऊपर यीशु का लहू मांगते हैं, और जो लोग यीशु का लहू अपने ऊपर नहीं मांगते आज से उन्होंने भी मांगना है। कहना है जीसस, देखिए यीशु के लहू के बगैर आप पाक नहीं हो सकते। हमारी अक्ल, हमारी हिकमत, हमारा ब्रेन हमें पाक नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु का लहू हमें पाक कर सकते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे, सब झुकाएंगे और हम प्रे करेंगे। ये प्लीज़ बेटे ये माइक आपके पास